رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق، قرب الہی کی شفیعہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اس لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتیں تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن اس کتاب نے جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے، جن میں من و تو کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، اور بو علی فارمدی کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا بے سود ہے کہ نبوت عین عزت و رفعت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جن میں مرد و زن کا امتیاز نہیں ہوتا، اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھیں، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے زبردست حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیدائش، وجہ تسمیہ: ولادت کی شب میں آپ کے والد کے ہاں تو صرف اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اللہ اکبر! اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد توود ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اللہ! کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفیع دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ حامل حضا کو 400 دینار دے دے۔ اللہ! صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادآوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اللہ! اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچے اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ اللہ اکبر! حالات: رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے
آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ ہی ایک طرف کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ اللہ! اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بھی یار و مددگار پہلے سے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندا غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ اللہ! جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہم وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنے خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کسی اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل کر آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ اللہ! ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکے تو وہ راستہ ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئیں۔ اللہ اکبر! ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے بچشم خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیاباں میں مقیم رہ کر اللہ سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی کہ اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں، مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال
خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر درود 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ اللہ۔ اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ اللہ۔ چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن ندا غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کرنا عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ بڑی ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ۔ اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا فرما دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپسی پر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی۔ اللہ۔ اور وہاں یہ غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں کہ سرم و فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثرن و سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے۔ اللہ۔ اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بیکراں ہوا ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے، جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پا شکستہ ہو کر رہ گئے، ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک
پہلو کے بل لڑکتے ہیں، تاکہ اللہ تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں ہے تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنا دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئیں اور تاحیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین کی دولت۔ دو بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں۔ وہیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ دریں اثنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا، اور وہ حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، اور جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سہو ہوا ہے، اس لیے میں نے واپس کر دیں، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدہ کی تکمیل میں لے لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔